press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، تجارت بزنس میں آدمی کبھی مال کی کمی یا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے تنہا تجارت نہیں کر پاتا، تو شریعت نے تجارت میں پارٹنرشپ کی بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں دو پارٹنر میں تیسرا ہوں جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، اگر اس نے خیانت کی تو میں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد۔ حدیث کا مطلب صاف ہے کہ اللہ کی مدد اور حفاظت اس وقت تک ہے جب تک دونوں پارٹنر سچائی اور امانت داری پر قائم رہے۔ آج کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ صرف سلیپنگ اور ورکنگ پارٹنر کے شرائط پر گفتگو کروں۔ نمبر 1، سلیپنگ پارٹنر، جس میں دونوں انویسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے شریعت میں شرط ہے کہ دونوں عاقل اور بالغ ہو، دونوں کا مال آپس میں ملایا جائے اور نفع و نقصان کا فیصد یعنی پروفٹ اینڈ لاس کا پرسنٹیج مال کی مقدار کے برابر ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کے ساتھ 1 لاکھ کی تجارت شروع کر دی، جس میں ایک نے 70,000 اور دوسرے نے 30,000 کا مال لگایا، تو اسی اعتبار سے پروفٹ اینڈ لاس میں شریک ہوگا۔ ایک کو 70% دوسرے کو 30% فائدہ ملے گا۔ نقصان اور پروفٹ دونوں کے اندر شریک ہوں گے، جتنا مال لگایا ہے اسی اعتبار سے نفع اور نقصان کے اندر وہ شریک ہوں گے۔ دوسرے ہے ورکنگ پارٹنرشپ، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مزاربت کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی روپیہ انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا اس پر محنت کرتا ہے، تو اس میں شرط ہے کہ انویسٹ کرنے والا کرنسی ہی دینا کہ تجارتی مال، اس لیے کہ تجارتی مال دینے میں دھوکے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے، پروفٹ میں دونوں شریک ہوں گے اور فیصد اپنے اعتبار سے پہلے ہی طے کریں گے، جیسے مثال کے طور پر 10%، 50% وغیرہ، تو پہلے ہی وہ فیصد طے کریں کہ کس کو کتنا فیصد ملے گا، تو اس اعتبار سے وہ دونوں پروفٹ کے اندر اپنے اپنے فیصد کے اعتبار سے شریک ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہمارے خیال رہے کہ علماء سے ہم مسائل پوچھ کر 100% شریعت کے مطابق اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں، اسی سے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں سکون ہے، کامیابی ہے، ورنہ حرام کا مال در حقیقت آگ ہے، حرام کمائی کرنے والا آگ کو کھا رہا ہے۔ اور مسائل پوچھنے میں بھی اپنے مقامی علماء کے پاس رجوع ہو۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو وہاں لوگوں کو مسائل نہیں بتایا کرتے تھے، لوگ پوچھتے بھی تو آپ مسائل نہیں بتاتے تھے، بلکہ ان کو مسائل کے سلسلے میں مقامی علماء سے رجوع کرنے کو کہتے، اس لیے کہ مقامی علماء ہی مسئلے کی نزاکت کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم کوئی بھی معاملہ یا ڈیل کریں اس کو ضرور لکھیں اور اس پر 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنائیں، ورنہ آج کل اس نہ لکھنے کی وجہ سے اور اس پر 2 لوگوں کو یا گواہ نہ بنانے کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے، لڑائیاں، جھگڑے اور زندگی بھر دشمنیاں ایک دوسرے کی۔ تو اس سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں بھی یہ بات ہمیں بیان کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ ہم ضرور لکھیں۔ ایک بار لکھنا 100 بار زبانی کہنے پر بھاری ہے۔ اب 10 بار کہیں، 100 بار کہیں، لیکن ایک بار آپ نے ایک چیز لکھی تو وہ چیز آپ کے پاس محفوظ ہے، اس کی ویلیو ہے آپ کی، اور جب بھی فیصلہ ہوگا تو اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ہم ضرور خیال رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو 100% شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔